الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ الخ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہات بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی خوشی اور مسرت کی بات ہے اور دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری بات پر لبیک کہا۔ اللہ اسی طرح استقامت عطا فرمائے۔ یقین جانو پیارے اسلامی بھائیوں، میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں آپ حضرات کو، یہ جو ہم درس قرآن کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کہیں درس قرآن ہوتا ہے، اور اگر یہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ سن بھی نہیں پاؤ۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ قرآن فرماتا ہے ھدی للناس، ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ تو ہدایت کس طرح ہوگی؟ ہم اجمی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، قرآن کی گرامر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم پڑھ تو رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر حضرات قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں گے اور تلاوت کرتے بھی ہوں گے، مجھے امید ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے رب تعالیٰ اس میں آپ کو پلے ہی نہیں پڑتا ہوگا۔ رب کا ارشاد کیا ہے، آپ کو کیا بتا رہا ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، تو پھر آپ ہدایت کیسے پائیں گے؟ میرا تو ایمان ہے، یقیناً میرا ایمان ہے کہ قرآن پڑھنے والا بھی ہدایت پائے گا، اگر سے سمجھے نہیں، لیکن جب سمجھے گا تو بدرجہ اتم ہدایت پائے گا، بدرجہ اتم اس کو فائدہ حاصل ہو۔ اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، تم تو پڑھنا جانتے ہو۔ ایک شخص وہ تھا جو پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، بڑی والہانہ محبت تھی، کام والا انسان تھا، صبح کو ٹفن پکڑتا تھا، فجر کی نماز کے بعد شام کو گھستا تھا گھر میں، یہی معمول تھا، مر گیا، انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کندھا دے کر قبر تک پہنچا دیا، دفن کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد اسی بستی میں ایک شخص کا انتقال ہوا، تو جب انتقال ہوتا ہے تو کچھ ذمہ دار لوگ قبر پر پہلے پہنچ جاتے ہیں قبر کھودنے کے لیے، تو کچھ ذمہ دار لوگ قبر کھودنے پہنچے تو دھوکے سے جس جگہ اس شخص کی قبر تھی وہیں پھاوڑا چل گیا، اور جب پھاوڑا چلا تو اس کی قبر کھلی۔ اللہ اکبر، لوگوں دیکھنے والوں نے دیکھا اس کی قبر کے اندر پھول پڑے ہوئے ہیں، اس کے قبر کے اندر خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ جو کئی سالوں پہلے مرا تھا، اب تک تو جسم، کفن تو دور کی بات ہے، جسم کے حصے سل گڑ کر ختم ہونے جانا چاہیے تھا، کنکال ہڈیاں ملنا چاہیے تھی، لیکن اس شخص کا کفن بھی سلامت تھا اور جسم بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ لوگوں نے تلاش کیا کون ہے، کہاں سے ہے، بتایا کہ فلاں عورت ہے جو اس وقت بستر مرگ پر ہے، بستر مرگ پر، اس کے بھی وقت جانے کا ہے، مرنے والی ہے، بیمار ہے،
لوگ دوڑتے ہوئے پہنچے، کہا یہ جو فلاں جگہ قبر ہے اس سے کوئی تیرا تعلق ہے؟ کہاں یہ میرا شوہر تھا، جب میں عالم شباب میں تھی، جوانی میں تھی، تب اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کہا بھئی کتنا اچھا عمل کیا کہ اللہ نے اسے قبر کے اندر ہی جنت عطا فرما دی ہے۔ اس کا چہرہ اب تک 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، کفن سلامت ہے اور خوشبو اس کے قبر سے پھوٹ رہی ہے۔ کیا عمل کرتا تھا؟ کا عمل تو کیا، مزدور آدمی تھا، نماز پڑھ کر نکلتا تھا، شام کو گھر میں گھستا تھا، تھک جاتا تھا، نماز پڑھ کر پھر سو جاتا تھا، کوئی زیادہ بڑا عمل نہیں کرتا تھا۔ کہاں یاد آیا ایک عمل ضرور کرتا تھا، ٹفن پکڑنے سے پہلے نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن کھولتا تھا، قرآن کھولتا تھا اور قرآن کھول کر بڑی حسرت بری نگاہوں سے قرآن کے حرفوں کو دیکھتا تھا، کہتا مالک میں پڑھنا تو نہیں جانتا، ایک ایک حرف پر انگلی رکھ رکھ کر کہتا تھا مالک جانتا تو نہیں کہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے وہ حق لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ حق لکھا ہے، میرے رب نے اس کے بدلے میں اسے یہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو جو پڑھنا نہ جانے اسے رب اتنے مقام عطا فرمائے، تو جو پڑھنا جانتا ہو اور اس کے بعد جو قرآن سمجھنے آتا ہو، رب کی ذات سے امید ہے اللہ اسے بھی کروڑہ درجے عطا فرمائے۔ اس لیے ہماری اپنی دنیا سنورنے کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے، جیسے تعزیرات ہند کے خلاف کر کے، تعزیرات قوانین رولز آف ہند کے خلاف کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، جیسے مثال کے طور پر کسی نے چوری کر لی، عدالت میں پہنچا، مقدمہ لگا، اس نے کہا کہ فلاں شخص نے میری چوری کی ہے، اب یہ کھڑے ہو کے کہے مجھے نہیں پتا تھا کہ چوری کرنا جرم ہے، تو اب جج تمہیں معاف نہیں کر دے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ تمہیں تمہارے گھر والوں نے، تمہارے معاشرے نے سکھایا کیوں نہیں، تمہیں تو سیکھنا چاہیے تھا۔ اسی طرح رب کے ہاں جا کر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دین معلوم ہی نہیں تھا جو ہم عمل کرتے، ہزارہ علماء اور صلحاء مدرسین تمہیں سکھانے والے ہیں، غلطی تمہاری کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں، اس سے تمہاری معافی نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھو صاحبو، جان رہے ہو آپ، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے اموات کا سلسلہ جاری ہے، کب ہمارا نمبر، کب ہمارا وقت آ جائے کوئی معلوم نہیں۔ ابھی ہمارے نوجوان بھائیوں کا انتقال ہوا ہے، ہمارے 7 جگر کے ٹکڑے جا چکے ہیں، وہ نکلے تھے تیار ہو کر شادی میں، انہیں کیا معلوم تھا کہ لوٹنے میں ہمارا یہ حال ہو جائے گا؟ وہ تو اپنے زوم میں گئے تھے، وہ تو رشتہ داری کے ناطے پہنچے تھے، انہیں معلوم تھا کہ لوٹ میں ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہمارا جسم بھی سلامت نہیں رہے گا۔ تو صاحبو کسی کا کوئی وقت نہیں، میں یہاں بیٹھ کر ابھی بیان کر رہا ہوں، آپ بیٹھ کے سن رہے ہو، معلوم نہیں کہ آپ گھر تک پہنچو کہ نہیں پہنچو، تو اس سے پہلے وقت ہے، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ میں بارہا وہ واقعہ بتاتا ہوں، ایک فقیر تھا اور بازار میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا لوگوں رب سے صلح کر لو، تمہارا رب بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، اس کو منا لو، اس کو راضی کر لو۔ تو لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر کوئی دیوانہ کہتا، کوئی پاگل کہتا، کوئی دھکے مار دیتا، پھر بیٹھ کے وہ رونے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ رب سے صلح کر لیں، میں رب کو راضی کر لوں اور پھر ان کی رضامندی کرا دوں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی پاگل، کوئی دیوانہ کہتا ہے۔ لیکن وہی شخص کو دوسرے دن دیکھا گیا کہ قبرستان پر بیٹھ کر رو رہا تھا، پوچھا بابا جی بتائیے کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج میں ان قبر والوں کی صلح کرا رہا ہوں رب سے۔ کہا کیا بات بنی؟ کہا کل جو بازار والوں کی صلح کرا رہا تھا، رب کہہ رہا تھا لے آؤ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سب کو بخش دوں گا، لے آؤ میری بارگاہ میں، سب کو بخش دوں گا، آئیں تو صحیح، آئیں تو صحیح۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ میرے ایک بالشت قریب آتا ہے میں اس کے 1 گز قریب ہو جاتا ہوں۔ فرمایا اگر ان آتانی امشی، اگر وہ پیدل چل کر میرے پاس آتا ہے، آتیتہو ہرولا، تو میری رحمت دوڑ کر اسے اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ تو لے آؤ میری بارگاہ میں، سب معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھوئے ہوئے تھے، انہیں شباب دکھ رہا تھا، انہیں کباب دکھ رہا تھا، انہیں زمین جائیداد دولت دکھ رہی تھی، کسی نے نہ مانی، سب نے پاگل دیوانہ کہہ کر بھگا دیا۔ میں ان کی حالت پر رو رہا تھا کہ آج اگر یہ رب سے معافی مانگ لیتے تو رب معاف کر دیتا۔ تو کہا یہاں بیٹھ کر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا حضور
سبب یہ ہے کہ آج میں ان کی صلح کرا رہا ہوں، یہ سب مجھ سے رو رو کر گڑ گڑا کر عرض کر رہے ہیں قبر میں شدت ہے، سختی ہے، عذاب ہے، آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، ہماری رب سے صلح کراؤ، ہمیں یہ قبر کی سختیوں سے ہمیں پریشانی ہے، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم اس سے نجات چاہتے ہیں، تم اللہ کے ولی ہو، تم اللہ والے ہو، میری رب سے صلح کرا دو۔ ان کا یہ مقدمہ لے کر میں رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، مالک انہیں معاف کر دو۔ کل وہ راضی تھا، آج کل وہ راضی تھا، یہ راضی نہیں تھے، آج قبر میں جانے کے بعد یہ راضی ہیں لیکن وہ راضی نہیں، اب وہ راضی نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی وقت کا پتہ نہیں، اب تک ان کا غم تازہ ہے ہمارے بھائیوں کا، اب تک کسی کا وقت کا پتہ نہیں، کس حالت میں موت آئے یہ بھی پتہ نہیں۔ اس متعلق میں ایک حدیث پاک میں نے ان کے گھر والوں کو بھی بتائی تھی، ان کے تسکین قلب کے لیے، وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس معنی کر فرشتے اس کی روح کو قبض کر کر لے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ رب ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں جب تم نے اس کی روح کو نکالا تھا، جوان لاشا تھا، گھر میں آہو فغا تھی، سب رو رہے تھے، لیکن تم نے روح نکال لی، بتاؤ اقبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نام، ہاں مالک، ہم نے تیرے حکم کے تحت قبض کر لیا۔ پھر رب ارشاد فرماتا ہے اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا؟ رب تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں نام، ہم نے توڑ لیا۔ تو پھر رب ارشاد فرماتے ہیں ماذا قال عبدی، بتاؤ میرا بندہ کہہ کیا رہا تھا؟ اس کی تو کمر ٹوٹ چکی تھی، اس کے تو بڑھاپے کا سہارا چھین لیا گیا تھا، ماذا قال عبدی، کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک تیرا بندہ تھا، حمیدہ کا وسترجعہ، اس کے لوٹنے پر بھی تیری تعریف کر رہا تھا۔ وہ یہ شکوے نہیں کر رہا تھا، وہ شکوے نہیں کر رہا تھا کہ جوانی میں لے لیا، وہ شکوے نہیں کر رہا تھا کہ ابھی تو بچپنا تھا ابھی لے لیا، میرے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا، وہ شکوہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ حمیدہ کا وسترجعہ، اس کے لوٹنے پر تیری تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جس کی تھی اس نے لے لی۔ اللہ اکبر۔ سنو پھر رب ارشاد فرماتا ہے فرشتو ابن لہو بیتن فی الجنہ، اس کے بیٹے کے لیے جنت میں محل بناؤ، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اور اس محل کے دروازے پر لکھو یہ تعریف کرنے کے بدلے میں دیا گیا محل ہے۔ تو صاحبو اپنی قبر کی تیاری کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، تمہارا رب تو اتنا مہربان ہے، قسم خدا کی اتنا مہربان ہے، اور یہ صرف اس امت پر ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ گزشتہ امتوں کے اندر جب بندہ گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پر باہر لکھا ہوتا تھا یہ وہ شخص ہے جو فلاں گناہ کرتا ہے، روایتوں میں آتا ہے پیشانی پر آ جاتا تھا، پیشانی پر، اور گناہ جس طرح جس حالت میں ہوتا تھا سزا فوراً ہوتی تھی، فی الفور سزا، آسمان سے آگ اترتی تھی ان کے لیے۔ لیکن ہم شب و روز کتنے گناہ کرتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے رب نے سب مؤخر کر دیے، لیکن ایسا نہ سمجھو کہ مؤخر ہو گئے ہیں، ظلم کتنے کر لو، جبر کتنے کر لو، بدنگاہی کتنی کر لو، جھوٹ جتنا بول لو، چوری جتنی کر لو، چغل خوری جتنی کر لو، دوسرے کی میڑے جتنی مار لو، کچھ ہونے والا نہیں۔ ایک دن ہے جس دن رب حساب لے گا، تو اس دن سے ڈرو صاحبو۔ یہ وہ دن ہے مصطفیٰ کریم جس کے بارے میں 7 مرتبہ پناہ مانگتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کہتے تھے اللہم اجرنا من النار، مالک ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ 7 مرتبہ جس سے پناہ میرے رسول مانگتے تھے، جن کی وجہ سے جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے، محال ہے جن کا جہنم جانا، بھائی محال ہے، لیکن وہ پناہ مانگتے تھے، گویا کہ اپنے ماننے والوں کو بتا رہے تھے کہ اس سے پناہ مانگو۔ اور یہ تو وہ والی گھاٹی ہے نا جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ حب الحزن نام کی ایک وادی جہنم کے اندر ہے، 70,000 مرتبہ جہنم کی وادیاں اس سے پناہ مانگتی ہیں، مالک اس وادی میں ہمیں نہ بھیج دینا۔ تو صاحب اس سے ڈرو، یہ دنیا چند روزہ ہے، اپنے رب کو راضی کرو،
جب اپنے رب کو راضی کر لو گے عزتوں کے تاج تمہارے سر ہوں گے. تم مر بھی جاؤ گے رب تمہیں مرنے نہیں دے گا. تاریخ شاہد ہے کہ جو رب کو راضی کر کے مرے زندگیاں گزر گئیں، وقت گزر گئے، لیکن ان کے نام آج بھی زندہ ہیں. رب مرنے نہیں دیتا، پھر رب مرنے نہیں دیتا. اور اس وقت میں، جوانی کے وقت میں جو اپنے رب کو راضی کر لے، جوانی کے وقت میں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں. سب ہوئے نبی مجھ سے پہلے، کوئی کلیم، کوئی روح اللہ، کوئی صفی اللہ، کوئی خلیل اللہ. حبیب اللہ کوئی نہیں ہوا. حبیب اللہ میں ہوں. انا حبیب اللہ، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. یہ کسی کو نہیں ملا، مجھے ملا ہے. لیکن آگے سنو، الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا ہے. رب کو راضی کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. صرف امید سے کام نہیں چلے گا. یقیناً میرے رسول چاہیں تو تمہاری بخشش کرا سکتے ہیں، لیکن تمہارے پاس کون سا سرٹیفکیٹ، کون سا ایسا تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ رسول تمہیں بخشوائیں گے ہی؟ ہمارے سارے کام حضور کے خلاف، اور امید یہ کام دوزخ کے کہ یہ جنت کے ہیں امیدوار. قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے. تو یہ چند باتیں تھیں. دین سے جڑیے، اور دین سیکھنے اور اس کے جڑنے کا ایک بہترین ذریعہ درس قرآن ہے. اس سے جڑیے، اس سے جڑیے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں دیتا ہوں، مجھے آپ سے ایک پیسے کا فائدہ نہیں، یقیناً ایک پیسے کا فائدہ نہیں، اور آپ خود شاہد بھی ہیں اس بات کے. لیکن مجھے اپنی اور آخرت کی فکر ہے، کیونکہ نبی نے جب آپ حیات پر تھے ظاہری طور پر تو آپ نے کہا تھا کہ میں دین چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن اس دین کی حفاظت میرے دین کے علماء کریں گے. ہمیں صرف یہ خوف ہے، تم سے ہمیں کچھ غرض نہیں. ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے. لیکن ہمیں خوف اس بات کا ہے کہ جب رسول کے سامنے حاضر ہوں گے، میرے رسول ارشاد فرمائیں گے کہ اے عالم، تجھے تو ہم نے بھیجا تھا کہ تو ہمارے دین کی خدمت کرے، اپنے محلے، اپنے خطے کو نہ سمجھا پایا. ہم اس وقت کی شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو دین سے قریب کرنا چاہتے ہیں. اپنے رب کو راضی کرو، انشاءاللہ عزتوں کے تاج آج بھی تمہارے سر ہوں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، بلند تم ہی رہو گے جب تک تم مومن رہو گے. اب جو آیت کریمہ ہے غزوہ احزاب، جنہوں نے سنی یا پڑھی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے بندوں کی آزمائش فرمائی. وہ تو حضور کے پروردہ تھے، حضور کے پالے ہوئے تھے، پھر بھی انہیں آزمایا گیا، پھر بھی انہیں جھجوڑا گیا. آیت آئی وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، ہم نے انہیں خوب آزمایا، لیکن جتنا آزمایا انہیں خوب ثابت قدم پایا. مشکات شریف کی حدیث پاک سنانے لگا ہوں. حضور کے پاس کچھ صحابی آئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی. ان پر بڑا ظلم ہوا تھا. ان کی داستان سب سے آپ نے علماء کرام سے سنی ہوں گی. تو یہ سب گئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے حضور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، آپ اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کر دیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جلدی کی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے تم سے پہلے لوگوں پر جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں تو انہیں پکڑا جاتا تھا، اور پکڑنے کے بعد ایک آرا منگوایا جاتا تھا، ان کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے. ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا بلال، تمہارے اوپر تو صرف گرم ریت پر پتھر رکھے گئے، ان کو کاٹا جاتا تھا. اور آگے فرمایا منشار حدیث کے الفاظ ہیں، کنگھی منگوائی جاتی تھی لوہے کی، اور اس کنگھی کو یہاں سے پکڑ کر گڑایا جاتا تھا، اور گڑانے کے بعد پیچھے کھینچا جاتا تھا تو بھیجا بھی نکل آتا تھا. کہا وہ وقت تم پر نہیں آیا، اور جب تمہاری آزمائش پوری ہو جائے گی، زمانہ دیکھے گا کہ روم بھی تمہارا ہوگا، کسرا بھی تمہارا ہوگا، شام بھی تمہارا ہوگا، فلسطین بھی تمہارا ہوگا. جہاں دیکھو گے تمہارے دین کا جھنڈا نظر آئے گا جب تم آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور زمانے نے دیکھا صاحب. تو اس لیے آزمائشوں پر صبر کرو، اپنے رب کو راضی کرو. تو یہ جو غزوہ احزاب کے واقعات آپ کے سامنے بیان ہوئے، اب یہاں سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین، یعنی آپ کی ازواج مطہرات کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئیں. میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی،
قل آپ فرما دیجئے لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں سے، اے غیب بتانے والے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی آسائش، اس کا آرام چاہتی ہو، فتعالینا تو پھر تم آ جاؤ، امتعکن میں تمہیں مال دوں، واسرحکن اور اچھی طرح سراحن، واسرحکن سراحن جمیلا اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ اے نبی کی بیویوں اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو اور اس کے آرام چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں مال دیتا ہوں، دنیاوی زندگی عطا کرتا ہوں، پھر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لیکن کہا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تمہاری جیسی جتنی بھی عورتیں ہیں سب کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کا شان نزول جب سمجھیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا۔ شان نزول کے تعلق سے صاحب جلالین نے بھی تبصرہ کیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وہی 9، وہ جو ازواج تھیں آپ کی وہ 9 تھیں، 9 اس وقت کا طلبنا منہ من زینت الدنیا وما لیس عندہ، فرماتے ہیں کہ ازواج مطہران نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیے، دنیاوی سامان کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ حضور کے پاس امور رسالت کی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، اور پھر ادھر سے آپ کی بیویوں کا پریشر کہ حضور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، یہ مہیا کرائیں، یہ مہیا کرائیں، اور آپ نے اپنے نفقے میں ذاتی کی درخواست کی کہ ہمارا جو نان و نفقہ ہے اس سے زیادہ کیجیے۔ تو جب یہ آپ نے درخواست کی آپ کی بیویوں نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ آپ تو دنیا سے بے رغبت تھے، آپ کو دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی، نہ دنیا کے مال و دولت کی کوئی فکر تھی، اور اس کا ساز و سامان جمع کرنا آپ کو گوارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ان کا یہ مطالبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر گرا گزرا۔ آپ کو اس سے تکلیف ہوئی کہ میں تو اس کو رکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن جو میرے پہلوؤں میں رہتی ہیں وہ نفقہ چاہ رہی ہیں، وہ دنیا چاہ رہی ہیں، آپ کو اس سے تکلیف ہوئی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا، دنیا چاہتی ہو تو پھر لو مجھ سے طلاق لے لو، اور اس کے بعد میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں، لیکن مجھے چاہتی ہو، میرے رب کو چاہتی ہو، تو پھر یہاں تو تمہیں صبر کرنا ہوگا، وہاں رب نے تمہارے لیے بڑے درجے رکھے ہیں، یہاں صبر کرو۔ اور وہ جو اس وقت بیویاں تھیں تو 5 بیویاں تو قریش سے تھیں، یعنی بڑے نسب سے تھیں، یعنی حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حفصہ بنت فاروق رضی اللہ عنہما، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بنت امیہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہا بنت زحمہ۔ یہ 5 تو قریش سے تھیں، اور 4 بیویاں اور قبیلوں سے تعلق رکھتی تھیں، وہ یہ تھیں حضرت زینب بنت جہش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب، حضرت جویریہ بنت حارث بن مستلفہ۔ یہ 9 بیویاں اس وقت تھیں، سب نے مطالبہ کیا تھا۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت فرماتے تھے، اس لیے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا، اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو، اپنے والدین سے مشورہ بھی کر لو، تمہیں دنیا چاہیے تو بالکل دینے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ تو نہیں مل سکتی، تمہیں آ جاؤ، میں تمہیں مال دیتا ہوں، پھر چھٹکارا دیتا ہوں، وَأُسَرِّحُ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھی طرح چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں ڈانٹ کر ڈپٹ کر نہیں چھوڑوں گا، اچھی طرح اپنا راستہ اختیار کر سکتی ہو تم، اگر دنیا ہی چاہیے، اور مال کے ساتھ چھوڑوں گا،
یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر دخول سے پہلے، ملاقات سے پہلے عورت کو اگر طلاق دی جائے تو جو ہے کچھ مال دینا مستحب واجب ہوتا ہے، واجب۔ اگر ملاقات سے پہلے طلاق دے دی، نکاح کیا ملاقات سے پہلے ہی طلاق دے دی تو کچھ مال دینا واجب ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں، یہ کتاب ہدایہ شریف ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں متع۔ متع دینا جو ہے واجب ہوا کرتا ہے۔ کتاب النکاح کے اندر حضرت صاحب ہدایہ علیہ رحمت و رضوان اس کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، اگر دخول سے پہلے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، تو اس کے لیے متع ہے، متع۔ اب متع ہے کیا؟ کہتے ہیں وَالْمُتْعَةُ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ، تین کپڑے ہیں متع۔ کون کون سے؟ اور تین کپڑے ہیں کیسے؟ من کسوت مثلیہا، اس جیسی عورتوں کو جو کپڑے ملتے ہیں اس کے طرح، جو خوبصورت عورتیں ہیں وہ جس طرح کپڑے پہنتی ہیں اس طرح کے کپڑے دینا، تین کپڑے، یہ متع کہلاتا ہے۔ اب وہ تین کپڑے ہیں کیا؟ ذرا، خمار، ملہا، کرتا اور شلوار اور چادر، یہ تین کپڑے دینا جبکہ نکاح کیا اور نکاح کے بعد طلاق دے دی ملاقات سے پہلے، اور اگر ملاقات کے بعد طلاق دی تو ایسی صورت میں مال دینا مستحب ہے، اختیار ہے، دیں تو کوئی اچھی بات ہے، نہ دیں تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا میں تمہیں مال بھی دوں گا، حالانکہ لازم نہیں تھا شریعت میں، کہا مال بھی دوں گا اور تم دنیا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، پھر تمہیں طلاق دے دی جائے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً فیصلہ نہ کر لو، مشورہ بھی کر لو، جاؤ اپنے والدین سے مشورہ کرو۔ تو انہوں نے عرض کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشورہ کیسا؟ میں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت ہی کو چاہتی ہوں، اور باقی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم محبوب سے جدا ہونا کیسے چاہ سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی مال ہے جو محبوب سے اچھا ہو؟ ہماری تو قسمت آج پر ہے کہ ہمیں حضور کی صحبت نصیب ہوئی، حضور کا بستر نصیب ہوا، ہم ان سے دور کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کے خاطر اگر ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی ختم کرنا پڑے تو ختم کر دیں گے، لیکن حضور سے جدا نہیں ہوں گے۔ سبوں نے عرض کیا کہ حضور ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ تو کہا اگر ہمیں چاہتی ہو تو پھر اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ تھی، اس سے یہ اکثر جو آیتیں آئیں گے، اب 22ویں بارے میں شروع کی، یہ عورتوں کے احکام بیان ہوں گے، پردے کے تعلق سے یہ جو بھی خصوصی عورتوں کے احکام ہیں وہ یہاں سے بیان ہوں گے۔ تو خطاب تو حضور کی بیویوں سے ہوگا لیکن مراد تمام امت ہوگی۔ تو اس میں بھی عورتوں کے لیے ایک درس عبرت ہے، وہ یہ کہ اگر اس کا شوہر دیندار ہو تو عورت کو چاہیے کہ تھوڑے پر بھی صبر کرے، یا پھر غریب ہو تو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ غربت میں اب پھر اس کی جان نہ لے بالکل کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی یہ درس دیتی ہے کہ جب عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ آ جائے کہ اس کا شوہر غربت کی زندگی گزار رہا ہو تو پھر تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ اور سنو حضور کی حدیث، حضور ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ تھوڑے مال پر، تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اس کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، چٹنی کھائے تب بھی شکر کرے، دال کھائے تب بھی شکر کرے، تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو کے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو کہا اے ازواج مطہرات، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آ جاؤ، بالکل تمہیں میں مال دوں گا، پھر اچھی طرح چھوڑ دوں گا، تم سے شکوہ نہیں ہوگا، تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ تم نے جب میرے پر غربت آئی تو تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میں یہ نہیں کہوں گا، اچھی طرح تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَإِن تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو فَأَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ، تم جیسی جتنی بھی نیک ہیں کہ جو شوہر کے تھوڑے رزق پر، اس کے تھوڑے
پیسے پر راضی ہو کر کے رب کا شکر ادا کرتی ہے، تم جیسی جتنی ہیں اللہ نے سب کے لیے آخرت میں بہترین اجر تیار فرمایا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اب ایک آیت کریمہ رہ گئی ہے، وہ آنے والے درس قرآن میں پوری ہوگی، اور آپ کو میں اس کی اطلاع بھی دے دیتا ہوں کہ آنے والے درس قرآن میں چونکہ پارہ 21 مکمل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اختتام پر ایک جلسے کا ہم انشاءاللہ انعقاد کریں گے، جس میں سے باہر سے علماء شورا حضرات بھی ہم بلانے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں، کیونکہ آپ کا یہاں ہونا، اس وقت موجود رہنا ہمارے دل کی تسکین کا باعث ہوگا۔ گرچہ اور لوگ بھی آئیں گے، جلسے کا نام سن کر تو ہر جگہ انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن جب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے میں دیکھوں گا تو مجھے دل کی خوشی ہوگی اور سکون ملے گا۔ اس لیے آپ حضرات تشریف لائیں، ہمیشہ عزم مصمم کر لیں کہ ہم اپنا کام تو چھوڑ سکتے ہیں، ایک وقت کا کھانا تو چھوڑ سکتے ہیں، ہم تھوڑے وقت کی نیند تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن درس قرآن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ عہد کر لیجئے، اللہ اس کا ہم تو کوئی بدلہ دے نہیں سکتے آپ کو، ہم خود نیکوکار نہیں، ہم خود خطا کار انسان ہیں، آپ سب سے زیادہ گناہ گار ہیں، آپ سب سے زیادہ برے ہیں، ہم تمہیں کوئی اجر نہیں دے سکتے، لیکن امید کرو، صبر کرو، یہاں صبر کرو وہاں رب سے صلہ پاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔